عزیزو انسان عربی زبان کا لفظ ہے انس. انس کا مطلب ہے لگاؤ یا محبت، اور انس سے لفظ بنا ہے انسان. انسان کا مطلب ہے محبت رکھنے والا. پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین پر اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے انسان. کیا مضمون ہے؟ انسان. یہاں میرے خیال کے مطابق سب انسان بیٹھے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. اور ہم سب کو خدا نے بڑی محبت سے بنایا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے 6 دن میں ساری دنیا کو بنایا، اور چھٹے دن خدا نے کس کو بنایا؟ انسان کو. جب خدا نے انسان کو بنایا تو لکھا ہے انسان کو خدا نے اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ پر بنایا. یعنی صورت اور شبیہ کا مطلب ہے خدا نے اپنا عکس، اپنی سیرت، اپنا کریکٹر، اپنا کردار جو ہے خدا نے انسان کے اندر ڈالا. اور خدا نے انسان کو سب چیزوں پر جو کچھ بھی خدا نے بنایا تھا اس سب پر خدا نے انسان کو کیا بخشا؟ اختیار بخشا. خدا نے کہا کہ انسان ساری مخلوق پر کیا رکھے؟ اختیار رکھے. سب کچھ خدا نے بنا کر انسان کے اختیار میں دے دیا. تو آج ہم غور کریں گے یہ انسان کیا ہے، انسان کا کیا مطلب ہے، اور انسان کو کیوں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور ہم کیسے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. ہاللیلویا. بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے. آپ توجہ سے سنیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے. میرے عزیزو انسان عربی زبان کا لفظ ہے انس. انس کا مطلب ہے لگاؤ یا محبت، اور انس سے لفظ بنا ہے انسان. انسان کا مطلب ہے محبت رکھنے والا. ہاللیلویا. انسان کا کیا مطلب ہے؟ محبت رکھنے والا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے انسان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے اپنے خدا سے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کے اندر زندگی ڈالی ہے، سب سے پہلے انسان اپنے خدا سے محبت رکھے، اور دوسرے نمبر پر انسان خدا کی بنائی ہوئی مخلوق سے، ہر انسان سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے ہر دوسرے انسان سے جو اس کے ساتھ ہے اس سے محبت رکھے. ہاللیلویا. یہ انسان کا کیا ہے؟ فرض ہے. انسان ہوتے ہوئے تو ایک اچھے انسان کی خوبی یہ ہے
کہ وہ سب سے پہلے خدا سے اور پھر انسان سے کیا کرے؟ محبت کرے، پیار کرے۔ رومیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں 12 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، رومیوں 12:10 میں پالوس رسول خدا کا بندہ وہ کیا کہتا ہے؟ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک کو دوسرے سے بہتر سمجھو۔ آمین، ہاللویہ، ہاللویہ۔ پالوس کہتا ہے برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرو؟ پیار کرو۔ ہمارے اندر برادرانہ یعنی بھائی چارہ، برادرانہ محبت، برادرانہ پیار ہونا چاہیے۔ اور پھر لکھا ہے عزت کی روح سے ایک کو دوسرے سے کیا کرو؟ بہتر سمجھو۔ ہر انسان دوسرے کو اپنے سے کیا جانے؟ افضل جانے۔ ہر انسان کہے کہ جیسے بھائی ولیم ہے، میں کہوں کہ بھائی ولیم مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے اچھا ہے۔ ہاللویہ۔ اور جب ہم ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے، اپنے سے اونچا درجہ دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس دنیا سے نفرت، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ آج دنیا میں مسئلہ کیا ہے؟ ہر انسان دوسرے کو اپنے سے کیا جانتا ہے؟ کمتر سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں ہوں اور کوئی نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہماری انا، ہماری خودی، ہماری میں، ہمارا بڑا پن، ہمارا چودھری پن ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اس لیے ایک اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے کو اپنے سے کیا سمجھتا ہے؟ بہتر سمجھتا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے، ہمارے ایک ورنٹس سر ہیں اور وہ بڑی دیر سے ہمارے پاس ہیں۔ جب وہ کاپر ٹیک تھے، جے ٹی تھے، اس وقت بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، پھر وہ 1-2 سال چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ تو ابھی وہ چیف رنٹسر ہو گیا، ریٹائر ہونے والا ہے۔ لیکن ایک عام سا جو ایک نیولی ہمارے پاس آتا ہے STM، اس کو بھی وہ سر کر کے بلاتا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ جو رویہ ہے اس کی عزت کو اور زیادہ کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ تو جب ہم اپنے سے چھوٹوں کو عزت دیں گے تو ہماری عزت اور زیادہ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ عزت جو ہے دینے سے گھٹتی نہیں ہے بلکہ کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ ہاللویہ۔ تو اس لیے ایک اچھا انسان وہ ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے سے پیار کرے اور دوسرے کو اپنے سے افضل جانے، تو پھر ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ ہاللویہ۔ اور پھر انسان کو خدا نے اشرف المخلوق بنایا، یعنی ساری مخلوق سے، ساری چیزوں سے انسان کو اعلیٰ درجہ، اونچا درجہ خدا نے دیا۔ ہاللویہ۔ خدا نے بڑے بڑے شیر بنائے، جانور بنائے، بڑے بڑے اور بڑی چیزیں بنائی، لیکن انسان کو سب سے اوپر اختیار دے دیا۔ ہاللویہ۔ کیوں؟ کیونکہ خدا انسان سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ خدا انسان سے محبت کرتا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا نے انسان کے اندر 6 ایسی چیزیں ڈالی ہیں جن کی
بنا پر اور جن کو جو ہے عمل میں لا کر انسان ایک اچھا انسان بن سکتا ہے اور اعلیٰ جو ہے انسان بن سکتا ہے. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ آئیں آج ہم ان 6 پوائنٹس پر بات کریں گے. سب سے پہلے نمبر پر انسان خدا نے انسان کو کیا دیا ہے؟ ذہن دیا ہے. خدا نے انسان کو کیا دیا ہے؟ ذہن، برین، ذہن دیا ہے. پھر دوسرے نمبر پر خدا نے انسان کے اندر دل ڈالا ہے. انسان کے اندر کیا ہے؟ دل ہے. تیسرے نمبر پر انسان کو ضمیر دیا ہے. خدا نے کیا دیا ہے؟ ضمیر. چوتھے نمبر پر خدا نے انسان کو ول پاور دیا ہے، یعنی قوت ارادی، فیصلہ کرنے کی پاور، قوت ارادی. ٹھیک ہے. اور 5ویں نمبر پر خدا نے انسان کو زبان دی. اور 6 نمبر پر خدا نے انسان کے اندر اپنا روح ڈالا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. خدا نے انسان کے اندر کیا ڈالا ہے؟ اپنا روح ڈالا ہے. اور جب ایک انسان خدا کی ان 6 صفات جو خدا نے انسان کے اندر ڈالی ہے، ان سب کو وہ استعمال میں لاتا ہے اور ان کا اچھا استعمال کرتا ہے تو وہ ایک کامیاب اور اچھا انسان بن جاتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو آئیں ان 6 پوائنٹس پر ہم غور کریں گے. پہلے جو چیز میں نے آپ کو بتائی وہ کیا ہے؟ خدا نے انسان کو کیا دیا ہے؟ برین، دماغ. خدا نے انسان کو کیا دیا ہے؟ دماغ دیا ہے. کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں، اچھا یا برا، وہ پہلے کہاں آتا ہے؟ ہمارے دماغ میں. دماغ میں آتا ہے. ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم پلان کرتے ہیں، ہم رات کو اس کے بارے میں ہمیں خیال آتے ہیں تو وہ ہمارے برین میں، دماغ میں اٹیک کرتی ہیں باتیں. اور جو لوگ اگر کوئی بری بات، برا کام آ رہا ہے، اگر آپ اس کو اجازت دیں گے تو وہ آپ کے دماغ میں بیٹھے گی. اگر آپ اس کو ریفیوز کر دیں گے، انکار کر دیں گے، تو وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے گا. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ انسان کے کہاں پر آتا ہے؟ دماغ میں. اور خدا بھی انسان کو دماغ اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنے دماغ کا، اپنے ذہن کا کیا کرے؟ اچھا استعمال کرے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیدائش کی کتاب میں خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا، ایک خوبصورت باغ تیار کر کے خدا نے پورا باغ جو ہے ان کے ہینڈ اوور کر دیا. اور خدا نے کہا کہ باغ کے سارے درختوں کا پھل تم بے روک ٹوک کھاؤ، اس باغ پر حکمرانی کرو. اس میں خدا نے یہ نہیں کہا محنت مشقت کرو. جب وہ باغ عدن میں تھے تو وہ محنت نہیں کرتے تھے، سب کچھ خدا نے ان کو تیار کر کے دیا تھا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور خدا نے کہا اس سارے باغ پر تم حکمرانی کرو، لیکن صرف ایک حکم خدا نے دیا، جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا اور نہ اس کو کیا کرنا؟ چھونا. جس دن تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تم کیا ہو جاؤ گے؟ مر جاؤ گے. اب ان کو چاہیے تھا کہ اس بات کو، خدا کی بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے، لیکن آپ کو پتا ہے ہمارا ابدی ازلی جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ ہمارا بھائی ہے. کون ہے؟ ابلیس. شیطان، ابلیس.
چاہتا کہ ہم خدا کی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. اس نے آ کر انہیں ورگلایا اور ہوا سے وہ کام کروا دیا. اور اس وقت اس نے خدا کی بات کو تو ذہن سے نکال دیا اور شیطان کی بات کو فوراً قبول کر لیا. تو خدا نے ہمیں ذہن دیا ہے، اچھے اور برے میں امتیاز دیا ہے. خدا نے ہمیں بتا دیا ہے یہ کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا، یہ کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. خدا نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اپنے ذہن کا استعمال کیسے وہ کرتا ہے. ہاللیلویا. اس کے برعکس خدا نے اپنے بندہ یشوع کے ساتھ کلام کیا. یشوع پہلا باب 7-8 آیت میں خدا نے یشوع سے کہا، یشوع شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. میرے کلام کو اپنے ذہن نشین کر لینا. میرے کلام سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں ہاتھ. اگر تو میرے کلام پر چلے گا تو تجھے اقبال مندی نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. ہاللیلویا. اور یشوع نے اس کلام کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور اس نے اپنی زندگی پر خدا کی پیروی کی. اس نے بنی اسرائیل سے کہا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ تم خدا کی بھی عبادت کرتے ہو، دیوی دیوتوں کی بھی پوجا کرتے ہو. آج تم فیصلہ کرو تمہیں کس کی عبادت کرنی ہے. اس نے کہا، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس نے خدا کے کلام کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور خدا نے اس کو برکت دی. اور یشوع ہی وہ خدا کا خادم تھا جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر ملک کنعان میں پہنچانے والا ہوا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو خدا نے ہم سب کو ذہن دیا ہے، ہمیں اس ذہن کا استعمال کرنا ہے. اچھا انسان وہ ہے جو اپنے ذہن کا اچھا استعمال کرتا ہے، بری خبروں کو، بری باتوں کو اپنے ذہن میں آنے سے روک لیتا ہے. ہاللیلویا. دوسری چیز، خدا نے انسان کے اندر کیا ڈالا ہے؟ دل. اور کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح بھی ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے. اور جمعرات کو ہم نے اسی کے حوالے سے دل کے بارے میں کلام سیکھا تھا کہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. اور کلام میں یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، دل ہیلے باز اور کیا ہے؟ لاعلاج ہے. یہ دل ہمیں بدی کی طرف، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے کیسی چیزیں نکالتا ہے؟ اچھی چیزیں. اور برا آدمی اپنے دل کے برے خزانے سے بری چیزیں. اب ہمارا دل جو ہے ایک خزانہ ہے. ہر انسان کا دل ایک کیا ہے؟ خزانہ ہے. اور خدا نے ہر انسان کو دل دیا ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس خزانے میں، اس دل میں کون سا خزانہ بھرتا ہے، اچھا یا برا. اگر دل میں اچھی چیزیں بھریں گے تو منہ پر کیا آئیں گی؟ اچھی باتیں آئیں گی. ہاللیلویا. اگر برائی ہوگی، گند ہوگا تو زبان پر وہی کچھ آئے گا. بہت ساری ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، اتنی گندی گندی باتیں، گالیاں اپنے منہ سے نکالتے ہیں. تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟
کیوں؟ کیونکہ وہ سب ان کے کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ دل ایک ذخیرہ ہے، اس میں ہم نے اچھی باتوں کو اور سب سے بڑھ کر خدا کے کلام کو اپنے دل میں جمع کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ داؤد کہتا ہے خداوند میں نے تیرا کلام اپنے کہاں رکھ لیا ہے؟ دل میں۔ تو اگر خدا کا کلام ہمارے دل میں ہوگا تو ہماری زبان پر بھی خدا کا کیا آئے گا؟ کلام آئے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پھر تیسری چیز جو ہے، خدا نے انسان کو کیا بخشا ہے؟ ضمیر۔ کیا بخشا ہے؟ ضمیر۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں اس کا ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہے۔ اس کا ضمیر کیا ہو چکا ہے؟ مر چکا ہے۔ تو ضمیر خدا نے اس لیے دیا ہے، خدا جب ہم سے کلام کرتا ہے، بولتا ہے، تو ایوب کی کتاب میں لکھا ہے خدا ہر انسان سے بولتا ہے، ایک بار یا دو بار خدا ضرور بولتا ہے۔ تو اگر ہمارا ضمیر مر چکا ہے تو وہ خدا کی آواز ہمارے اندر نہیں آتی، ہم اس آواز کو اندر آنے نہیں دیتے۔ اور جو لوگ یہ خون خرابی، قتل و غارت اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ ان کو سمجھ نہیں آتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ایک 60-65 سال کی بزرگ عورت نے ایک 30-35 سال کی حاملہ عورت کو اس کا گلا کاٹا، ذبح کیا، پھر اس کا پیٹ چیرا اور اس میں سے بچہ نکال کر اپنی بیٹی کو دینا چاہتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ خدا نے ایسے انسان کو اس دنیا میں نہیں بنا کر بھیجے۔ انسان جب پیدائش 6 باب میں ہم پڑھتے ہیں، نوح کے زمانے میں جب بدی گناہ اس قدر بڑھ گیا تو پھر خدا مجبوراً خدا کے کام میں اس دنیا میں خدا کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ خدا نے جب زمین پر دیکھا کہ گناہ اور بدی بہت بڑھ گیا ہے تو خدا نے کہا میں انسان کو میں نے کیوں پیدا کیا جس انسان نے اس دنیا میں اس قدر گناہ اور بدی کو بڑھا دیا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہاں پر خدا انسان کو پیدا کرنے سے کیا ہوا؟ ملول ہوا۔ ملول کا مطلب ہے خدا نے غم کیا۔ خدا نے کہا میں نے کیوں ایسے انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت نوح سے بھی بدتر حالات ہیں اس دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نوح سے بھی بدتر حالات ہیں۔ تو کیا جو خدا نوح کے زمانے میں اس پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، کیا آج خدا کچھ نہیں کر سکتا؟ خدا سب کچھ کرتا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے وہ تحمل کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انجیر کی خوشخبری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، خدا نے ہر انسان کو ضمیر دیا ہے۔ ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے،
خدا کے کلام کی آواز کو سننا ہے، ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو خدا ہمیں کہتا ہے۔ اور اگر ضمیر سو چکا ہے تو اپنے ضمیر کو جگائیں اور خدا کی آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پھر چوتھے نمبر پر ہے قوت ارادی، فیصلہ کرنے کی قوت۔ بہت دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، کس طرف جائیں۔ دو راستے ہمارے سامنے ہیں، بدی اور نیکی کا راستہ۔ تو اچھا انسان وہ ہے جو اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ ہاللیلویا، اپنے فیصلے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ بہت دفعہ ہم ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو ساری زندگی ہمارے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ ایسے نوجوان ہمارے بیٹیاں بیٹے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو ساری زندگی کے لیے ان کے لیے پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ بہت ساری آج کل آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گے، نوجوان لڑکیاں ہیں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں کسی کے چکر میں، اور جس کے ساتھ وہ جاتی ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ اس قدر پریشان اور مجبور ہو جاتی ہیں، نہ وہ گھر جانے کے لائق ٹھہرتی ہیں اور نہ ان کو آگے جس کے پاس جاتے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے، اور پھر وہ پچھتاتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ پھر گناہ کی دلدل میں اور زیادہ دس جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مصر بیٹی کی طرح واپس آ جاتے ہیں تو ہمارا خدا جو ہے وہ رحیم خدا ہے، وہ ہمیں گلے سے لگا لیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم سے کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، کتنے بھی گناہ ہو جائیں، چاہے ہم جوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ سے کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، کتنا بھی گناہ ہو جائے، بجائے کہ آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں، اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اپنے خدا سے معافی مانگے، اپنے بہن بھائیوں سے معافی مانگے۔ ہمارا خدا جو ہے ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے۔ ہاللیلویا۔ پترس نے کہا خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں کتنی بار اسے معاف کروں؟ خداوند نے کہا 70 بار بھی اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو اسے کیا کر؟ معاف کر۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کرنے ہیں جو ہمارے لیے پچھتاوا نہ بنے بلکہ ہماری عزت کا باعث بنے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا یشوع نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے کیا کہا؟ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو صرف اور صرف کس کی پرستش کریں گے؟ زندہ خدا۔ تو آسمان اور زمین میں صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو پرستش کے، عزت کے، تعریف کے، عبادت کے لائق ہے۔ ہمیں غیروں کے پاس، غیر معبودوں کی طرف نہیں جانا، صرف خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کرنی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو خدا نے انسان کو کیا دیا ہے؟ قوت ارادی، ول پاور خدا نے دیا ہے۔ ہمیں اچھا انسان وہ ہے جو اچھے فیصلے کرتا ہے۔ ہاللیلویا، جو سب کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔
سو خداوند جو ہے چاہتا ہے کہ ہم اپنے ول پاور کا استعمال کریں. پانچویں چیز زبان. زبان کس لیے دی ہے؟ تاکہ ہم اس سے بات چیت کر سکیں، بول سکیں، دوسروں کو اپنی بات سنا سکیں. اور کلام میں لکھا ہے صحت بخش زبان حیات کا کیا ہے؟ درخت ہے. ہاللیلویا. ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے؟ صحت بخش. ایسی زبان، ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالیں جو دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو. کہتے ہیں کہ ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی اچھی گفتگو سے مریض کی آدھی بیماری کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. ہاللیلویا. اگر ڈاکٹر بہت اچھا آگے بیٹھا ہے، وہ اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کرے گا، اس سے اچھی طرح بات کرے گا، تو اس کی آدھی بیماری ختم ہو جائے گی. اگر ڈاکٹر جاتے ہی اس کو اور ڈرا دے، او بھائی تو بڑا کمزور ہو گیا ہے، تیری آنکھیں بھی پیلی ہو گئی ہیں، تیرے تو خون کی بڑی کمی ہو گئی ہے، وہ بیچارہ پہلے ہی اتنا کمزور ہے، پریشان ہے، اور ڈاکٹر کی باتیں سن کر جنہیں مہینہ زندہ رہنا نا وہ ہفتے دے چھپا رہی ہے. تو ہماری زبان کسی کو زندگی بھی دے سکتی ہے اور موت بھی دے سکتی ہے. کلام میں لکھا ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں. تو ہمیں اپنی زبان کا کیا کرنا ہے؟ اچھا استعمال. یہ زبان جو ہے یعقوب کی خط میں لکھا ہے ایک تلوار ہے، ایک آگ ہے جو جنگل کے جنگلوں کو جلا کر کیا کر دیتی ہے؟ بسم کر دیتی. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ گھروں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، خون خرابے کروا دیتے ہیں. تو اس لیے خدا نے زبان اس لیے دی ہے تاکہ اس زبان کا ہم کیا کریں؟ اچھا استعمال کریں. اس زبان سے دوسروں کے لیے برکت جائے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کہا تم برکت کے فرزند ہو، بس برکت چاہو لعنت نہ چاہو. اور پھر کلام میں لکھا ہے جھوٹی زبان سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت. جھوٹی زبان سے ہم کنارہ کریں اور اپنی زبان سے اچھی خوبصورت باتیں نکالیں. آخری چیز خدا نے انسان کو کیا دیا ہے؟ روح دیا ہے. پہلا کرنتھیوں 3 باب 16-17 آیت بڑی پیاری آیت ہے. ہاللیلویا. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو کیا کرے گا؟ برباد کرے گا. کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. پالوس کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو. مقدس کسے کہتے ہیں؟ گھر. تو خدا نے انسان کے اندر اپنا روح ڈالا ہے اور خدا نے انسان کو اپنا مقدس بنایا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کا مقدس کیا ہو؟ پاک ہو. اس لیے خدا کے روح کو، خدا کی روح کی نعمتوں کو، روح کے پھلوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے، قبول کرنا ہے. خدا کے روح کی نعمتوں اور پھلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے.
اور کلام میں لکھا ہے روح کا پھل، سب سے روح کا پھل، پہلا پھل کیا ہے؟ محبت۔ روح کا پھل کیا ہے؟ محبت۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کون ہے؟ خدا ہے۔ خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں محبت ہو، پیار ہو، روح کے پھل ہو، مہربانی ہو، تحمل ہو اور برداشت ہو، ایک دوسرے سے ہم جو ہے اس کو معاف کرنے والے، پیار کرنے والے ہو۔ تو خدا کا جو روح ہے وہ پاک ہے، اور جب ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں گے تو پاک روح کبھی بھی ہم سے بدی نہیں کرواتا، گناہ نہیں کرواتا، اور ہمیں کبھی بھی کسی کا نقصان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو اس لیے ہمیں روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لینا ہے، خدا سے مانگنا ہے، اور روح سے مامور ہو کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو آج میں نے آپ کو ایک اچھے انسان کے اندر جو یہ 6 خوبیاں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان 6 اصولوں کو اپنی زندگی میں قبول کر لیں گے تو ہم دنیا کے ایک اچھے سے اچھے انسان بن جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہر کوئی ہمیں کہے گا کہ یہ ایک بہت اچھا انسان ہے، اور سب سے پہلے انسان ہے، اس کے بعد مذہب آتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے تو ہم اچھے مسیح بھی نہیں بن سکتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو اس لیے پہلے اچھا انسان بننا ہے، پھر اچھے مسیح بننا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی کہا ہے تمہارے نیک کاموں سے لوگ جانے کہ تم میرے کیا ہو؟ شاگرد ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یسوع مسیح نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے، معافی کا درس دیا ہے، دوسروں کی مدد کا درس دیا ہے۔ اس نے ہمیں معاف کرنے کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنے کا درس دیا ہے۔ تو ہمیں ایک اچھے مسیحی بننا ہے اور ایک اچھے انسان بننا ہے، تاکہ ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو، لوگ جانیں، لوگ کہیں کہ یہ ایک اچھی مسیحی ہیں، اور مسیحی لوگ جو ہیں اچھے انسان ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو خداوند چاہتا ہے ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے اس کلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں قبول کریں، اور کلام کی باتوں کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، اور ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب بنے، اور ایک اچھے انسان بن کر اس دنیا میں خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے۔ بہت سے دنیا میں ایسے انسان، ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو لوگ آج بھی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر روتھ فورڈ، جس نے اپنی پوری زندگی جوانی سے لے کر اپنے مرنے تک اپنی پوری زندگی انسانیت کے نام وقف کر دی۔ ہاللیلویا۔ شادی نہیں کی، اور اس نے پاکستان سے کوڑ کی بیماری کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور آج ان کا نام ہمیشہ تک کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہمارا پی ایف ہاسپٹل ان کے نام سے بنا ہے، ڈاکٹر روتھ فورڈ میڈیکل کالج۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس طرح کے بہت سارے انسان ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے۔
تو آئیں ہم بھی ایسے انسان بنے جب ہم اس دنیا میں نہ رہے لیکن ہمارے کام ہمیں ہمیشہ زندہ رکھیں اور ہمارے خدا کی تعریف بیان کریں. ہاللیلویا. خدا آپ سب کو برکت دے. آئے ہم دعا کریں گے.